بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ ممتحنہ کی آیت 7 سے آغاز کیا ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی بول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. پیچھے ہی بات سامنے آ چکی ہے اور قرآن مجید نے کئی مقامات پر یہ بات رکھی ہے کہ اہل ایمان کے تعلقات کی نوعیت کیا رہے گی. تو کہا گیا تھا کہ کافر رشتہ داروں سے قطع تعلق کی بات، اور اس میں بھی یہ بات اپنے آگے واضح ہوگی کہ ان لوگوں کے ساتھ جو عداوت کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ عداوت کرتے ہیں، ان کی بات تھی. تو بہرحال یہ جو کام کہا گیا تھا کہ تمہارے تعلقات اب کس بنیاد پر استوار ہوں گے اور ان کے ساتھ قطع تعلق کی بات ہو گئی ہے. سورہ توبہ میں یہ آیت سامنے آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اپنے اہل کو جو ایمان لائے اپنے باپ اور بھائی کو بھی اپنا ولی نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. اس معاملے میں ان کا طرز عمل، یہ جو چیز تھی یہ بہرحال ایک مشکل بات تھی. مخلص اہل ایمان اس پر عمل پیرا تو تھے اس حقوق پر، لیکن بہرحال اس کا ایک بات، ایک اثر، ایک چیز، کیفیت جو تھی کہ دل پر گزرتی تھی کہ قریب ترین رشتہ دار کا معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات بتائی ہے، تسلی دی ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب تمہارے یہی رشتہ دار مسلمان ہو جائیں گے اور آج کی دشمنی کل پھر دوستی میں بدل جائے گی، محبت میں بدل جائے گی. اور جب مکہ فتح ہوا تو یہی ہوا، قریش کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. اب مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس چیز کی امید انہیں دلائی گئی تھی وہ کیسے پوری ہوئی. تو یہ بات اپنی جگہ سورہ توبہ میں بھی مضمون سامنے آیا تھا. وہاں یہ بات کہی تھی کہ مشرکین کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے، اب انہیں یا تو یہاں سے نکل کے جانا ہوگا یا اسلام قبول کرنا ہوگا. اور مسلمانوں کا معاملہ اس وقت بھی یہاں پر یہ بات تھی کہ اگر اس طرح سے چیلنج دیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تصادم ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی تسلی دی تھی کہ عین ممکن ہے کہ وہ ایمان کی طرف آ جائے، اور ایسا ہی ہوا. ان میں سے اکثریت جو ہے، غالب اکثریت، وہ ایمان کے اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایمان لے آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے، بتا دیا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہوا. آگے فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اس میں یہ جو تعلقات کی نوعیت کا معاملہ ہے، ایک تو حربی کافر ہیں، یعنی جن کے ساتھ جنگ جاری ہے، جن کا معاملہ اس اعتبار سے ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو بہرحال کافر تو ہیں لیکن دشمنی نہیں رکھتے ہیں، عداوت نہیں کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا معاملہ جو ہے اہل ایمان کے ساتھ ظلم کا نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. اگلی آیت بھی اسی طرح کی ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے. تو یہاں پر بھی یہ معاملہ بتایا کہ ان لوگوں سے نیکی انصاف کا برتاؤ کرنا، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہنا جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا. یعنی یہاں جو انصاف کی بات ہو رہی ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ عداوت نہیں برتتا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ عداوت نہ برتو. دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجے میں رکھنا اور دونوں سے ایک ہی سلوک کرنا انصاف کی بات نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کافر ہے لیکن
اس طرح سے وہ آپ کے دین کے درپے نہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اسلام کا دشمن بن کر سامنے نہیں آتا تو اسے بھی چھوڑ دیا جائے، اسے دین میں وہ برتاؤ نہیں رکھا جائے گا جو کہ اس شخص کے ساتھ رکھا جائے گا کہ جو کہ اسلام کے خلاف کھڑا ہو کر معاندانہ کارروائیاں کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حق ہے جنہوں نے ایمان لانے کی پاداش میں تم پر ظلم توڑے اور تم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کر دیا، ان کا معاملہ دوسرا ہے، اور اس کے بعد بھی پیچھے نہ چھوڑا، مدینے تک چلے آئے، لڑائیاں مسلط کی ہیں، انہوں نے یہ کام کیا۔ لیکن باقی وہ لوگ جنہوں نے ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتے و برادری کے لحاظ سے ان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے میں کمی نہ کرو۔ اسی بات کو اور آگے بڑھایا، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک هم الظالمون۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے، یعنی اللہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے۔ یعنی جو معاندانہ کارروائیاں کرتے ہیں، جو دشمن ہیں دین کے، مسلمانوں کے، اور وہ اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو مغلوب کیا جائے، اس کو جو ہے غالب نہ ہونے دیا جائے، مسلمانوں کو چین نہ لینے دیا جائے، اور ان کے ساتھ جو ہے انہیں صحیح اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی نہ دی جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ ان کا معاملہ دوسرا ہے کہ تمہارے در پہ آزار ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے معاملے میں تو پہلے والی بات آگے پچھلی آیت میں جو بات تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے تمہیں کوئی اس بات سے منع نہیں کیا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی نیکی کا اور انصاف کا معاملہ کیا جائے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم کی جو بات تھی۔ تو اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ہر وہ شخص جو اس معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، یعنی ان کے ساتھ عداوت اور ظلم کا معاملہ نہ کرے، تو پھر جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے گا۔ اور یہ جو ولی بنانے کی بات ہے یہ بھی الگ ہے، یعنی ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق برتاؤ رکھا جائے کہ ان کے مقاصد کے لیے استعمال ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ تو ویسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور سورۃ توبہ کے اندر اس کی تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی۔ قرابت داری کے تعلقات رہیں گے، وہ معاملات اس طرح سے ہوں گے، لیکن وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو کہ معاندانہ کارروائیاں نہ کریں، ان کے ساتھ ہی معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اس کا تیسری جو بات بتائی تھی آغاز میں اس کے سورت کے تمہید کے طور پر جو بات سامنے تھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، یعنی واپس کر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس آیت کے اندر کئی احکامات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں ان کی جانچ پڑتال کرو۔ ممتحنہ اس کا نام جو سورت کا ہے اسی بنیاد پر ہے، اور یہ بات آغاز میں ہوئی تھی کہ اس کا ذکر ہے
تو اسی بنیاد پر اس کا نام یہ سورہ ممتحنہ ہوا ہے کہ جانچ پڑتال کرنا، امتحان لینا۔ تو امتحان کیا لینا ہے؟ امتحان یہی لینا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر آئی ہے یا کوئی اور چیز انہیں یہاں لے آئی ہے، یعنی یہ دیکھنا ہوگا خواتین کا یہاں آ جانا مسلمانوں کی طرف کافروں کا پاس ماں ساتھ چھوڑ کر، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایمان ہے یا کوئی اور بنیاد ہے۔ تو یہ بات کہ ان کے امتحان کا، مومن ہونے کا جو امتحان جو مومن ہونے کی جانچ پڑتال ہے۔ اور باقی کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی زبانی کلامی بات ہو رہی ہے، دل کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی جب قرائن سے کوئی بات ایسی محسوس نہ ہوتی ہو اور بات سمجھ میں آ جائے اور اس کا اقرار کریں تو بس کافی ہے، یعنی اسی کو۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے پہلی بات اس کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو اس سے مراد کیا، کون سے وقت کی بات ہے؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ میں یہ بات اس کی شرائط میں تھی اور انہوں نے ہی انہی کی طرف سے معاہدہ صلح کے اندر یہ شرط کفار قریش نے رکھی تھی کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مکے سے مدینے جائے تو مسلمانوں کو اسے واپس کرنا ہوگا ان کے ولی کی طرف، ان کے ولی کے مطالبے پر اسے واپس کرنا ہوگا۔ یہ مطالبہ کیا تھا اور یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات گوارا پسند بھی نہیں تھی، لیکن یہ معاہدہ طے ہوا تھا۔ تو اس بنیاد پر جو بھی شخص مسلمان ہو کر مرد آیا مکے سے مدینے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا ہے، یعنی معاملہ ہوا ہے۔ لیکن جب خاتون آئی تو معاملہ بدل گیا۔ سب سے پہلے ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط یہ ہجرت کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، اور ان کے پیچھے ان کے دو بھائی بھی چلے آئے، یعنی کفار نے معاہدے کا حوالہ دے کر انہیں واپس کرنے کی بات کی۔ ان کے بھائی ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ یہ انہیں لینے کے لیے مدینے پہنچ گئے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کرنے سے انکار کیا ہے، اور اس کی بنیاد ہے یعنی قرآن کا یہ حکم جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں مفسرین کے درمیان ایک اختلاف ہوا ہے، اور وہ یعنی حدیث کی جو بالمعنی روایت کی جو بات ہے کہ جس طرح سے روایت کے الفاظ کے ساتھ جو ہوتا ہے معاملہ، تو اس میں کہ ان کے الفاظ کی بنیاد پر تو مختلف روایت ہوئے ہیں۔ تو عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں داخل تھے، یعنی اس معاہدے کے اندر یہ بات تھی، لیکن جب قرآن کی بات آ گئی تو یہ معاہدہ کہ یہی سب ختم کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو اس پر بڑا معاملہ ہوتا، مشرکین کی طرف سے ہوتا۔ وہ کہتے کہ یہ کیسے، وہ تو قرآن کو نہیں مانتے، وہ تو اس بات پر تیار نہیں تھے کہ معاہدے کے اندر اگر محمد رسول اللہ لکھ دیا گیا، انہوں نے کہا آپ تو رسول مانتے تو معاہدے کی جھگڑے کیوں کرتے؟ جو اللہ کی کتاب اس کو بھی نہیں مانتے تھے وہ۔ یہ معاملہ تو اپنی جگہ تھا کہ اس پر پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ معاملہ تو اس اعتبار سے ہوا کہ سہیل بن عمرو نے جو الفاظ معاہدے میں لکھوائے تھے وہ یہ تھے، رجل کا لفظ استعمال ہوا اس میں کہ تمہارے پاس ہم میں سے کوئی مرد آئے تو اور وہ تمہارے دین کی پر ہی کیوں نہ ہو تو اسے تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ تو رجل کا لفظ جب اس نے بیان کیا تو اس کی دانست میں اگر اس کے دل میں بھی یہ بات ہو کہ وہ کر رہا ہے یعنی مرد و عورت دونوں کے لیے کر رہا ہے تو کرتا رہے، لیکن رجل کا لفظ جو ہے عربی کے اندر جو ہے وہ مرد کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا جب یہ معاملہ سامنے آیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے سامنے رکھ دی کہ یہ جو ان کو واپس کرنے سے کہہ کر انکار کیا کہ شرط مردوں کے بارے میں تھی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ شرط مردوں کے بارے میں تھی نہ کہ عورتوں کے بارے میں۔ احکام القرآن ابن عربی تفسیر کبیر امام رازی تفسیر کے تفسیر اس کے حوالے سے وہاں ملتی ہے۔ اس وقت تک قریش کے لوگ خود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ معاہدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، مگر جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے ان الفاظ کی طرف توجہ دلائی تو وہ دم بخود رہ گئے اور اس فیصلے کو قبول کرنا پڑا، یعنی اس کو ماننا پڑا۔ تو بہرحال معاہدے کی اس شرط کے لحاظ سے مسلمانوں کو حق تھا کہ جو عورت مکہ چھوڑ کر مدینے آتی تو کسی بھی طرح تو اسے رکھ لیتے، لیکن اسلام نے کیا کہا؟ پہلے امتحان لو، ایمان کی بنیاد پر آئی، یعنی کسی اور بنیاد پر آئے تو اس کے لیے چلو دشمن کے علاقے سے لڑ کے آ رہی ہے تو ہمارے ساتھ دشمن کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دوست رہے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ضابطے کی بات کرتا ہے، قاعدے کی بات کرتا ہے، وہ خواہ مخواہ کی دشمنیوں کی بات نہیں کرتا ہے، وہ تو ایک ضابطے اور قاعدے کے تحت یہاں پر یہ بات رکھ دی گئی ہے۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے بات کر دی گئی کہ جانچ پڑتال کر لو، جانچ پڑتال کرنے کے بعد یعنی
کے ایمان کا جائزہ لو، دیکھو کہ وہ اس کا اقرار کرتی ہیں، اعلان کرتی ہیں، اور قرائن سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی ہے کہ کوئی اور بات ہو تو پھر انہیں واپس نہیں کیا جائے گا، یہ بات اس کے اندر سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اسی میں یہ بات جو ہمارے سامنے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر کہ نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال، ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو۔ یعنی یہ بات یہاں پر سامنے آ گئی کہ اب کافر کا مسلم سے نکاح، یعنی یہ اس سے پہلے یہ بات تھی کہ وہ ان کے نکاح میں موجود ہیں، لیکن جب یہ بات بتا دی گئی کہ اب یہ جو ہے یہ قاعدہ قانون آ گیا کہ اب یہ کسی کو بھی جو ہے اس معاملے میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کافر کو اپنے یعنی مردوں کے لیے کہا ہے آگے تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، ٹھیک ہے، یہ بات معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا ہے۔ تو اب وہ عورتیں جو کہ کافروں کے نکاح کے اندر ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا معاملہ بھی پھر اس طرح باقی نہیں ہے، اور جبکہ وہ ہجرت کر کے مدینے آ گئیں تو ہجرت کرنے کے بعد ان کا ہجرت کر لینا ہی ان کے نکاح کو ختم کرنے کے برابر ہو گیا، یعنی اب جب وہاں پر آ گئی ہیں تو اب ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ ان کے کافر شوہروں کو ان کے مہر واپس کیے جائیں جو انہوں نے ان خواتین کو دیے تھے، یعنی نکاح ختم ہو رہا ہے اور اپنی مرضی سے ختم ہو رہا ہے نکاح۔ ویسے تو ظاہر سی بات ہے کوئی طلاق دے تو مہر واپس لینے کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے اسے، لیکن چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے ختم کر دیا، وہ تو نہیں چاہتے، تو ان کے مہر جو ہے ان کے واپس کیے جائیں، ان کو دے دیے جائیں۔ یہ بھی اسلام کا ضابطہ ہے، قاعدہ ہے۔ دیکھیے اس معاملے میں نہیں کہتا چلو دبا جاؤ، کوئی بات نہیں، ختم ہو گیا، اب ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، تو کہا کہ ان کے مہر ان کو ادا کر دو جو ان کے یعنی جو ان مردوں نے ان عورتوں کو دیے، اور ان عورتوں کے ساتھ تم جب نکاح کرو تو انہیں ان کے مہر دو، اس مہر کو نہ سمجھو کہ میں وہ دیا تھا وہی برابر ہو گیا، یعنی انہیں ان کے مہر دیے جائیں، تو ان کے مہر ان کو ادا کرو۔ اور پھر فرمایا اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ تو یہ بات بھی اس طرح سے رکھ دی گئی کہ اسلام جو اپنا آئین قانون ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اس میں یہ جو کچھ انہوں نے مہر دیے تھے تو اس بنیاد پر کہ اب وہ مسلمان ہونے سے انکاری ہیں، اس لیے واپس کیے جا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے ختم کر رہے ہیں، قانون اسلام کا ہے۔ اب یہ جو کافر عورتوں کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ انہیں ان کے مہر واپس کرو، تو اس لیے کہ ان کے سامنے جب اسلام کی دعوت رکھی جائے گی، جب اسلام کی دعوت رکھی جائے گی اور وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں گی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ ان کی طرف سے، ورنہ انہیں نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ جو رشتہ منقطع ہو رہا ہے، اس رشتے منقطع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا مسلمان نہ ہونا، تو بات ان کے پاس ہے، ان کے ذمے، لہٰذا ان سے مہر واپس مانگ لیے جائیں گے۔ ان خواتین سے جو کافر ہیں، مسلمانوں کے نکاح میں تھیں، تو ان سے ان کے مہر واپس مانگ لیے جائیں گے۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جو عورت مسلمان ہو جائے اور وہ اپنے کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی اور نہ کافر شوہر اس کے لیے حلال رہتا ہے، جو منکوحہ دارالسلام ہجرت کر کے آ جائے دارالکفر سے، اس کا نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، اور جو مسلمان بھی چاہے اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہو گئی کہ اب اس کے لیے کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ اگر اس کی بیوی کافر ہے تو وہ اسے اپنے نکاح میں روکے رکھے۔ اب جب یہ بات اس طرح نہیں ہے تو یہ بات بھی ہے، اب یہ تو اس وقت تھا نا کہ جب یعنی دونوں کافر تھے پھر ایک مسلمان ہو گیا، تب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ تو اب جب کہ مسلمان ہیں تو اب کسی مسلمان کا کسی کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یعنی معاملہ اپنی جگہ پر، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے سوائے کتابی عورت کے، یعنی اہل کتاب کی جو خاتون ہے اس سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے، لیکن اہل کتاب کے علاوہ جو دیگر غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، یہ معاملہ اپنی جگہ رہے گا۔ پھر اسی میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جو کہا ہے کہ واپس مانگیں، تو اگر دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان صلح کے تعلقات موجود ہوں
تو اسلامی حکومت کو دارالکفر کی حکومت سے ہی معاملات طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کفار کی جو منقوہ عورتیں مسلمانوں کا دارالسلام میں ہجرت کر کے آئی ہیں ان کے مہر مسلمانوں کی طرف سے واپس دے دی جائے اور مسلمانوں کی منقوہ کافر عورتوں کے مہر جو ہے وہ ان کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے یہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، جو آگے والی آیت کے اندر بات اس کی آ جائے گی کہ اگر ایسا نہ کیا جائے، یعنی صلح کا معاملہ نہیں ہے، ایسے حالات نہیں ہیں، تو پھر اس کی شکل جو ہے وہ اسلام نے آگے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آگے پھر ان صورتوں کے اندر کیا کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے جو احکامات فقہی قائم ہوتے ہیں ان کی بڑی تفصیل ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی آپ کو ملیں گے، اور تفہیم القرآن میں بھی اس پر ایک بڑا نوٹ جو ہے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بہرحال ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اصولی اور بنیادی بات یہی ہے کہ یہ رشتے دین کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، اگر دین کے سے انحراف ہو جائے تو یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ آگے فرمایا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اب یہ بات جو اس کے اندر ہمارے سامنے آئی تو یہ وہی جس کا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اگر اس کی کوئی صورت نہ ہو کہ یہ مہر واپس کیے جائیں اور مہر واپس لیے جائیں، یہ ممکن نہ ہو، تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ پھر آپس میں کام کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ حکم سامنے آ جاتا ہے کہ مہاجر عورتوں کے جو مہر تمہیں مشرکین کو واپس کرنے ہیں وہ ان کو بھیجنے کے بجائے مدینے ہی میں جمع کر لیے جائیں، اور جن لوگوں کو مشرکین سے اپنے دیے ہوئے مہر واپس لینے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اتنی رقم دے دی جائے جو اسے کفار سے وصول کرنی تھی۔ یعنی معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ اب جیسے وہاں جو جا رہے تھے وہ دیتے نہیں واپس، لہٰذا اہل کفر کے ساتھ پورا معاملہ اس بنیاد پر کیا جائے گا۔ تو اب جو انہیں دینے تھے وہ یہاں روک لیے جائیں گے، اور پھر جن کے باقی ہیں ان کو اس میں سے واپس کیے جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دوسری ساتھ یہ صورت بھی آتی ہے ہمارے سامنے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی اتنے پیسے جمع نہیں ہوتے، یہ آتے نہیں ہیں، یعنی مطالبہ زیادہ رہتا ہے، باقی جن کے پیسے وہاں رہ گئے اور یہاں جن کے پیسے ہمیں دینے تھے وہ کم ہیں، تو اس میں باقی رقمیں جو ادا کرنی ہے تو پھر وہ مال غنیمت سے ادا کی جائے گی۔ یعنی اس کے بارے میں یہ بات جو ہے اس کے نقصان کی تلافی مال غنیمت سے کر دی جائے گی۔ بعض کا کہنا یہ کہ مال فی بھی اس کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو فوت شدہ ان کے مہر ہیں یہ تقسیم غنائم سے پہلے ان لوگوں کے فوت شدہ مہر ادا کیے جائیں گے، بعد میں تقسیم عمل میں آئے گی۔ یعنی اس بات کی اتنی اہمیت ہے، اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی کہ ہاں ان کے مہر جو ہے ادھر ادھر آپس میں کر کے معاملات جو ہے ان کے طے کیے جائیں اور کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اسلام کا یہ مزاج بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالی معاملات میں بھی کس درجے اس عدل کی بات جو ہے وہ لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں کہ انہیں اس طرح سے کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اب اسلام نے حکم دے دیا، اب صاحب نقصان ہو گیا، تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کوئی نقصان نہیں، جو بھی کہا جائے تسلیم، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس ضابطے اور قاعدے کے تحت انسانوں کے معاملات کو درست کرنے کے سارے احکامات دیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی،
اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ اس بیعت کی بات ہو رہی ہے کہ جو خواتین سے لینے کی بات تھی، تو یہ بات ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے آئے تھے، تو فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ عورتوں سے بیعت دی گئی ہے، تو انہی امور کے حوالے سے لی گئی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول کیا تھا اپنی طرف سے کہ وہ عورتوں سے بیعت لیں، اور آپ نے مردوں سے کوہ صفا پر خود بیعت لی ہے۔ پھر مدینے واپس پا کر بھی آپ نے ایک مکان میں انصار کی خواتین کو جمع کرنے کا حکم دیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے بیعت لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مختلف موقعوں پر یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس عید کے موقع پر بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا ہے اور آپ عورتوں کے مجمع کی طرف گئے ہیں، تو پھر وہاں اپنی آیت تلاوت کی ہے اور ان باتوں کا عہد لیا جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ تو یہ جو معاملہ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائیں کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، یعنی یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواتین کو خصوصیت کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ بات اس میں ایک رہتی ہے کہ خواتین کی بیعت کے اندر یہ بات اس طرح سے، مردوں کے معاملے میں کیا ہے؟ یعنی مردوں سے یہ بات تو اس طرح سے ان سے بیعت کی جائے، اس طرح یہ باتیں کی جائیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ مردوں سے بھی مختلف چیزیں بیعت کے اندر ان سے بھی یعنی مختلف امور کے حوالے سے تفصیل ان کے حوالے سے بھی آتی ہے کہ ان سے بھی یہ اس جب بیعت لی گئی تو مختلف چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی۔ بیعت یہ نہیں ہے لیکن اس سے الگ، تو اس کی تفصیل کے اندر بھی وہاں بھی باتیں سامنے آتی ہیں۔ یہاں چونکہ خواتین کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ بھی اسی اعتبار سے ہے کہ ان کے معاملے میں یہ چیزیں ہیں کہ یہ اس طرح کے کاموں کے اندر یعنی غیبت کی بات ہے، بہتان گھڑنے کی بات ہے، یہ ساری چیزیں زنا کی بات، اس سے معاملات کے اندر انہیں پابند کیا گیا ہے خصوصیت کے ساتھ میں۔ جو بڑی بڑی برائیاں ہیں وہ ان کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ ایسا نہیں کرے گی۔ اور اس معاملے کے اندر یہ بات کہ ایک خاتون کا معاملہ نہایت اہم ہے اس اعتبار سے کہ نسب کی جو حفاظت ہے وہ اس کے ذریعے سے ہی ہوا کرتی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں، اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یعنی اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بھی رکھا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، یعنی اسقاط کا معاملہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ اسقاط کے والے تو ویسے قتل کرنے کی بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسقاط کا جو معاملہ یہ بھی خاتون کے پاس ہوتا ہے، اسی کو پتہ ہوتا ہے یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر مزید ایک بات اس کے اندر اور خاص ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی۔ اب اس میں یہ 5 باتیں تو کہی گئیں اس اعتبار سے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، اس کے بعد پھر ایک بات کی گئی کہ اطاعت کرنے کی بات، یعنی اس کے اندر جو اس بات میں یہ ایک بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی جو انداز اختیار کیا گیا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا ہے لا یعصینک فی معروف، یعنی آپ سے کسی معروف میں، کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی، یہ بات جو ہے یہاں پر کہی گئی ہے۔ تو یہ جو معروف کی قید لگائی گئی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو کسی طرح بھی یہ بات سوچی نہیں جا سکتی، یعنی کوئی بھی اس کا امکان کے ساتھ نہ شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی منکر حکم بھی آپ کی طرف سے مل جائے۔ لیکن اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے۔ تو جب بیان ہو رہا ہے تو اسی طرح بیان ہو رہا ہے، اور اس کے بیان کرنے میں یہ حکمت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کسی امر معروف میں معصیت کا ارتکاب نہیں ہوگا، نافرمانی، یعنی کسی امر معروف میں معاف کیجیے، کسی امر معروف میں اطاعت کریں گی، اور کسی ایسی چیز کے اندر جو معروف نہ ہو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لا یعصینک فی معروف، کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، امر معروف کی قید لگائی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کسی بھی معاملے میں معصیت کے اعتبار سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ امکان نہیں تھا، تو آپ نے خود ہی بات ارشاد فرمائی لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعۃ فی المعروف،
اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ یہ آپ نے اصولی طور پر ایک بات بتا دی سب کے بارے میں، یعنی یہ بات ہے۔ تو یہ کہہ کر سارے لوگوں کی بات سب کے سامنے رکھ دی گئی کہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کہہ دی گئی، تو اس میں کسی اور کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ابن جریر نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہاری نافرمانی نہ کرے، بلکہ فرمایا یہ ہے کہ وہ معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کرے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی تک کی اطاعت کو اس شرط سے مشروط کیا ہے تو کسی اور شخص کے لیے یہ کیسے سزاوار ہو سکتا ہے کہ معروف کے سوا کسی معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے؟ پھر امام ابو جساس کا بھی اسی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ قول تفہیم میں نقل کیا گیا، اس میں کہا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس کا نبی کبھی معروف کے سوا کوئی کسی چیز کا حکم نہیں دیتا، پھر بھی اس نے اپنے نبی کی نافرمانی سے منع کرتے ہوئے معروف کی شرط لگا دی تاکہ کوئی شخص کبھی اس امر کی گنجائش نہ نکال سکے کہ ایسی حالت میں بھی یعنی سلاطین کی اطاعت کی جائے جبکہ ان کا حکم اللہ کی اطاعت پر مبنی نہ ہو۔ یعنی سلاطین کا معاملہ، ان کا معاملہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس پر اسی مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح علامہ آلوسی کا بھی قول اس کے اندر نقل کیا گیا کہ یہ ارشاد ان جاہلوں کے خیال کی تردید کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ اولو الامر کی اطاعت مطلقاً لازم ہے، یعنی آدمی پر اولو الامر کی اطاعت مطلقاً لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رسول کی اطاعت پر بھی معروف کی قید لگا دی ہے، حالانکہ رسول کبھی معروف کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا۔ اس سے مقصود لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ روح المعانی سے یہ نوٹ وہاں سے لیا گیا۔ تو اس سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام میں قانون کی حکمرانی کا سنگ بنیاد یہی ہے۔ یہ ارشاد ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ ہر کام جو اسلامی قانون کے خلاف ہو جرم ہے۔ اب یہ ایک اصولی بات بن رہی ہے، معاشرے کے اعتبار سے ضابطے قاعدے کا جو معاملہ ہوگا، جو قانون اسلامی ریاست کا ہوگا، اس میں کیا ہے کہ ہر کام جو اسلامی قانون کے خلاف ہو جرم ہے، اور کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ ایسے کسی کام کا کسی کو حکم دے۔ چوری جرم ہے، اگر کوئی کسی کو چوری کا ان کے کہنے سے کی ہے میں نے، تو کیا وہ آدمی جو ہے اس معاملے میں بری ذمہ ہو جائے گا؟ کسی کے کہنے سے جرم کیا، یہ میں نے قتل کر دیا ان کے کہنے سے کر دیا، تو کیا یہ معاملہ ہے کہ ایسا ہو جائے؟ تو جو شخص بھی خلاف قانون حکم دیتا ہے وہ خود مجرم ہے، اور جو شخص اس حکم کی تعمیل کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ کوئی ماتحت اس عذر کی بنا پر اس سزا سے نہیں بچ سکتا کہ اس کے افسر والا نے اسے ایسے فعل کا حکم دیا جو قانون میں جرم ہے۔ یعنی ساری دنیا جانتی ہے، آج بھی دنیا کے ضابطے سارے اسی طرح سے ہیں۔ تو اس میں یہ بات جو ہے بتا دی گئی کہ اسلام یہ احکامات اس اعتبار سے دیتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع ترین اختیارات دیے گئے ہیں، اور آپ کے تمام احکام واجب الاطاعت ہیں، خواہ وہ قرآن میں موجود ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی یہ بات بھی اس اعتبار سے سامنے آ جاتی ہے کہ بس صرف خلاف ورزی جس کی بات ہے کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ امر معروف کی بات ہے، جو آپ نے فرمایا وہ امر معروف ہے۔ ہاں، جو قرآن میں کسی چیز کی نفی کی گئی اس کا حکم آپ کا تصور ہی نہیں ہے، تو امر معروف کا تعین اب دو بنیادوں پر ہوتا ہے، کتاب اور سنت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں بتائی ہیں وہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں امر معروف میں۔ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین سے بیعت دیتے ہوئے کہ نوحہ نہیں کریں گی، یعنی کپڑے نہیں پھاڑیں گی، یہ سب باتیں جو ہیں گا کر جو یہ ان کا طریقہ تھا یہ بیان کرنا، اس سب سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں اسی کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جن کے لیے کہا گیا کہ یہ رسول کے تعلق سے کہ ان سے بیعت لیتے ہوئے یہ ساری باتیں ان کے سامنے کی جائیں، تو جب وہ اس بات کے اقرار کر لیں تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ یعنی آخر میں پھر وہی بات دہرا دی گئی کہ تمہیں دوستی دشمنی کے پیمانے کس طرح سے اسلام کے
مطابق رکھنے ہیں۔ یعنی یہی ہے کامیابی کا راستہ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات تمہیں دیے ہیں انہی پر تم اپنے سارے معاملات کا مدار رکھو، تو نتیجے میں اللہ کے پاس کامیابی کی ضمانت اللہ کی طرف سے تمہیں دی جا رہی ہے۔ ورنہ یہ کافر جس طرح سے اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہیں اور جو ان کی کیفیات ہیں وہ اپنی جگہ پر، تو جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان کے ساتھ انجام میں شریک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھنے کی توفیق، محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔